دیکھیں، آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں جو آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، بیٹا اس طرف نہیں جانا، بیٹا اس طرح نہیں جانا، بیٹا ادھر کھائیے، بیٹا دیکھ کے سڑک پار کرو، بیٹا یہ چیز نہ کھاؤ، پیٹ میں درد ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ اب بچے تو نہیں ہیں نا، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ آگے آپ کی فیوچر پلاننگ ہے کہ ہم نے شادی کرنی ہے، آگے بچے آنے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ جو برانچیں ہوں گی، آپ چین ہوگی، پھر ماشاءاللہ ان کے آپ نے مستقبل سیٹ کرنے ہیں کہ فلانا بچہ یہاں، بچہ یہاں، بچہ یہاں، ٹھیک ہے؟ تو آگے ان کو پڑھانا ہے، ان کا کریئر سیٹ کرنا ہے، پھر ماشاءاللہ یہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے بڑے ہیں، تو ان کی یہ آگے چین چل رہی ہے نا، ہم تو ان کی نسل میں سے ہی ہیں نا، تو ہم بھی آگے اسی طرح چین چلانی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیا داری بھی ساتھ میں کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے ماشاءاللہ جو سنت طریقے ان کے اوپر بھی چلنا ہے، اور دنیا داری کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں دنیا داری میں تو پیسہ سب سے ماشاءاللہ اوپر لیول پہ ہے، اس کو بھی دیکھ کے چلنا ہے۔ مطلب کہ بندہ ایک ہے، مشکلاتیں بہت ہیں، یہی تو اصل زندگی ہے میری شہزادوں۔ اگر آپ کو ہر چیز کا سکون مل جائے نا، سر آپ نے لاک ڈاؤن میں دیکھ لیا ہوگا کہ بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، گھر میں پڑا رہتا تھا، جیسے آلو کی بوریاں، پیاز، جس مثال دے رہا ہوں، ایسے پڑی رہتی تھی نا، آپ اسی طرح پڑے رہے ہو 3 دن 4 دن 5 دن، بور ہو گئے ہو، تنگ پڑ گئے ہو کہ یار یہ تو جیل خانہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہی چیز سمجھا رہا ہوں کہ انسان کی لائف میں اگر ہر چیز انسان کو ایسے ہی مل جاتی نا، تو زندگی سے انسان تنگ ہو جاتا۔ سمجھے؟ ہر ایک چیز آپ سوچتے نا کہ یار وہ ماشاءاللہ مجھے وہ پسند ہے، میری اس سے شادی ہو جائے، یار مجھے وہ گاڑی پسند ہے، مجھے وہ مل جائے، فوراً ہر چیز ٹھک ٹھک سامنے، مجھے وہ چیز چاہیے، وہ مل جائے، تو آپ کو زندگی کا مزہ ہی نہ آتا۔ سچی بات بتا رہا ہوں، زندگی جو ہے نا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے جو ماشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کو بھی اللہ پاک نے دنیا پہ سزا کے لیے بھیجا گیا تھا، تو ہم کیسے آپ بول سکتے ہیں کہ سکون ملے؟ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا سکون ہی نہیں ہے یار زندگی میں، اتنی مشکلات ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ڈینگ ہے، کہتے ہیں نا۔ تو بات یہی ہے کہ مشکلات ہیں زندگی میں، ہوتی ہیں، ان کے اوپر رہ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ کیسے مقابلہ؟ جیسے کہ ایک میدان ہے، آپ کو ڈھال اور ایک تلوار دی جائے، ٹھیک ہے کہ جی آ رہے ہیں بندے، ڈھال سے آپ خود کو سیو کریں اور دوسرے سے وار کریں، ٹھیک ہے؟ اب جنگل میں جو کام ہے نا میرے شہزادوں، جنگل میں یہ کام ہے کہ ماشاءاللہ شیر ہر روز تازہ تازہ شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنگل میں ایک ہی قانون ہے، جنگل میں ایک ہی قانون ہے، یا مرو یا مارو، ادھر اور کوئی قانون ہی نہیں ہے، یا مر جاؤ بھوک سے یا دوسرے کو مار کے اپنا زندگی بسر کرو، جنگل میں یہ، ٹھیک ہے؟ اب باتیں یہ کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے کہا ہے کہ انسان کو میں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو جنات سے افضل قرار دیے، فرشتوں سے افضل۔ اب یہ انسان خود کو پہچانتا نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ اب دیکھیں ہر چیز آپ کے اندر ہے، ہڈن ہے، ہڈن سمجھتے ہو؟ ایک چیز ہڈن ہوتی ہے، جیسے گیم میں ایک چیز ہڈن ہوتی ہے، اس کو کھولنے کے لیے محنت کر کے گیم کے نا اگلا لیول پار کرنا پڑتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہڈن ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنے راز انسان کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اس دنیا میں اتنے راز چھپائے ہوئے ہیں نا، تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ انسان اپنی محنت سے ہر ایک چیز حاصل کر لے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اللہ پاک آپ کے کچن میں کھانا پکا کے نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ آپ بولے نا کہ یا اللہ میں نے روٹی پکا دے، نہیں نہ کہتے یا اللہ میری مشکلیں آسان کرو، یا اللہ میرے کوئی روزی کا ذریعہ کھولو۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ صبح خود جانا ہے کہاں پہ، شام کو خود ہی آنا ہے، اللہ پاک نے کوئی کام آپ کے نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ اللہ اوپر بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم سے کوئی چیز ہل نہیں سکتی، انسان ٹھیک ہے اس کو محنت کر کے ہر ایک چیز کو لاتا ہے، ہر ایک چیز ساکن ہے، انسان رہ کے کام کرتا ہے۔ اب پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں، ساری باتیں مثالیں کیوں دے رہا ہوں آگے میں بتاتا ہوں چل کے۔ اب دیکھیں آپ نے کام خود کرنا ہے۔ اب میں نے کیوں کہا ہے کہ اشرف مخلوقات اللہ پاک نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ انسان اپنے اندر کا انسان جب پہچان لینا تو سب مشکلیں آسان ہیں۔
ایک اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم جاب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں یار؟ گھر والوں کا سرکٹ چل جائے، ہماری بہنیں ہیں ان کا فیوچر سیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کا جہیز کا سامان ہو جائے، گھر میں مشکلات ہیں آسانی ہو جائے، یہ وہ لٹن پٹن ہم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے یار، آدھا گھنٹہ اور کر لیتا ہوں پھر نماز پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے یار، پیسے نہیں ہیں، وہی دودھ والے کو دینے ہیں، فطرانہ دے نہیں سکتے، سمجھ آ رہی، حج پہ جا نہیں سکتے، عمرے پہ جا نہیں سکتے یار، اگر عمرے حج پہ گیا تو یار میرا پیچھے نا مہینہ چھٹی ہونی ہے تو یار پیسے کٹتے رہیں گے، فائدہ نہیں ہے، خوشی غمی میں جا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے جناب؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے نہیں جا سکتے کہ یار پیسے کٹیں گے، سمجھ آئی؟ کسی کا کیا کہتے ہیں، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، مشکلات ہوتی ہیں نا کہ بھائی دوسرے انسان کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آگے چل کے اس سے میں آپ کو سارا مینز بتاتا ہوں۔ دوسرے انسان کو خوش کر رہے ہیں، اللہ پاک نے کہا انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنات اور فرشتوں سے افضل، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے انسان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کو دکھی نہ کروں، میں اس کا کام کروں، وہ لیکن آپ کو نوکر کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ الفاظ سخت ہیں، ہضم ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب بندہ جو آپ کے گھر میں آپ نے مزدور یا مستری لگوایا ہوا ہے نا، اس سے کبھی آپ یہ نا اب پیار سے نہیں، اس سے اتنا ہی کام لوگے، بھائی 8 گھنٹے تو نے کام کرنا ہے، ادھر بھائی یہ کام کرو، یہ تھوڑے سے ادھر رہ گیا ادھر رہ گیا، کیوں؟ انسان کو انسان سے کام لیتا ہے پیسہ دے کے، ایسے ہی ہے نا، اس کے نیچے جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ملازم سمجھتا ہے اپنا۔ تو پرانے زمانوں میں یہودی کام کرواتے تھے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہودیوں کا یہ کام تھا کہ انسان کو اپنے نیچے رکھ کے اس سے محنت مشقت کروانا اور اس کو اٹھنی چونیاں پکڑانا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نوکری والا بھی کسی آپ حدیث میں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا کہ نوکریاں کرنی ہے، نوکریوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، تجارت کا ذکر ہے، تجارت کرو، اپنا کاروبار کرو، اس میں ہی حلال برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اپنے شہر میں تجارت کر کے پیسہ نہیں ملتا، دور ہو جاؤ، دوسرے شہر میں اپنا روزی کا ذریعہ بنا لو۔ یہ میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ اب دیکھیں، پرانے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتے تھے، موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، ٹیلی فون تک نہیں ہوا کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دور ہو گئے جدید، اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جدید کام ہی کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہماری سوچ پرانی ہے، آنکھوں دیکھو پہ یقین، جو چیز سامنے ہو جی اس پہ یقین کرنا، جو غائب ہیں تو یقین کیوں کریں جناب، سمجھ آ رہی ہیں؟ تو ہماری یہ سوچ ہو گئی ہے، تو سوچ کو سر آپ کو بدلنا پڑے گا، ایڈوانس۔ آئی فون پہلے کوئی نہیں لیتا تو یہ اتنا مہنگا فون ہے، او بھائی 80,000 1 لاکھ، پاگل ہو گئے، اینڈرائڈ فون لے 25,000 کا، 50,000 میں 2 آ جائیں گے، لیکن نہیں جی، اب ڈریم ہے آئی فون لینا ہی لینا ہے، کیوں؟ فیشن بن گیا، تکو تکی۔ آپ کے گھر میں ماربل نہیں لگی ہوئی ہوگی، پرانے زمانوں میں نا گھر میں ماربل نہیں لگاتے تھے نا، صرف وہ کیا کہتے ہیں فرش ڈالتے تھے۔ اب دوسرے گھر میں دیکھتے ہیں یار اس نے ماربل لگائے ہوئی ہے، پی چمک رہے ہیں، یا بوتا مارو ہے لش پش، ہم بھی لگوائیں گے، کیا ہے؟ تکو تکی، سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسی طرح میں آپ پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں کہ آپ یہ 4th سٹیج پہ بندے نے نہیں آنا جب تک آپ خود محنت نہیں کرتے، سمجھ آ رہے ہیں؟ اب اس میں کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، ڈالر کی پروموشن کر کے آپ کو فائدہ ہونا ہے، کسی اور کو نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اب نوکری میں کیا فائدہ، نوکری میں کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے؟ نوکری میں سیلری ملتی ہے، گھر کا سرکٹ چل رہا ہے، حلال روزی کما رہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس سے کن کن کو فائدہ ہو رہا ہے؟ صرف آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو، ٹھیک ہو گیا نوکری میں۔ اور اپنے بزنس میں اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو فائدہ۔ اور 4th سٹیج میں کیا فائدہ ہے؟ 4th سٹیج میں فائدہ کیوں ہے، میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس میں آپ کی محنت سے 3-4 بندوں کے گھر کے سرکٹ چلتا ہے، مطلب بہت سارے چین وائی جو آپ کے یہ بندے ہیں نا، اپ اینڈ ڈاؤن ہر طرف کی سائیکلنگ ہوتی ہے، ان سے آپ کو فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے، دوسرے اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے، ایک تو یہ میں نے بتا دیا کہ آپ کو ایک آپ کی محنت سے سب کی روزیاں چلنی ہیں، دوسرا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ مر بھی جاتے ہو نا، یہ سسٹم ادھر ہی ہے، اس نے کہیں نہیں جانا، اور آپ کے بچے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے جب بھی پیسے نکالیں، یار ابا یار بہت چنگا کام کیتا، یقین ہونا پیسے نہیں ضرورت ہی نہیں پونی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سر
پیسہ کمائیں گے نا تو آپ کے بچے بھی عزت کریں گے، پیسہ نہیں کمائیں گے تو دھر دھر، سیدھی بات ہے۔ تو آپ کو آج میں طریقہ بتاتا ہوں، اس میں فائدہ کیا ہے، کہاں کہاں سے انکم آتی ہے۔ دیکھیں نا، ہر روز میٹنگ میں نئی نئی باتیں، نئی نئی آپ کو بتانا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ آپ بور نہ ہو، ہر اور نئے ٹاپک آپ کو بتائے سمجھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے مشکلات میں سر سامنا کر کے ہم نے کام کیا ہے سر، ہم ہر روز اپنی اچیومنٹ تو نہیں بتا سکتے، آپ بولیں گے یار یہ تو بس اپنی ہی باتیں سناتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پہ فورتھ اسٹیج میں ایک ایک دن کا سر مذاق نہیں کر رہا، کروڑ روپے کمانا ہے، لیکن اپنی سوچ کروڑ والی کریں گے تو تب سوچوں کو بڑا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میٹنگ بھی اینڈ میں کر دوں گا، 20 منٹ کا 22 منٹ کا لیکچر ہوگا۔ تو میرے شہزادوں، یہ ہے آپ کا گوگل کے اوپر میں نے کھولا ہے، اور میں دوسرا ٹرسٹ وائلٹ بھی کھول لیتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں ٹرسٹ وائلٹ ہوتا کیا ہے۔ کسی بندے کو آسان لفظوں میں سمجھانا ہے نا ٹرسٹ وائلٹ کا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نے سمپل اس کو یہ کہنا ہے کہ سر جو ٹرسٹ وائلٹ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا ایزی پیسہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ایزی پیسہ بینک کا اور یہ ایزی پیسہ جیز کیش بینک ہوتا ہے نا، خالی ہوتا ہے، اسی طرح ٹرسٹ والے بھی خالی ہوتے ہیں۔ اب ایزی پیسہ جیز کیش میں پیسے ڈالتے ہو تو یہاں پہ بھی آپ نے پیسے ہی ڈالنے تو آپ کا بزنس چلے گا، لیکن یہاں پہ ڈالر۔ اب بندے کہتے ہیں ودڈرا کا کیا پروسیس ہے، ودڈرا کا پروسیس 3 طریقے ہیں، ایک اپنی ٹیم کو دے کے، دوسرا جس کے ساتھ سسٹم جوائن کرے مطلب کہ اپ لائن، ٹھیک ہے، اس کو دے کے، تیسرا بائنانس کو دے کے، 3 طریقوں سے آپ ودڈرا لے سکتے ہو، اور اس میں کوئی ریکویسٹ نہیں لگانی پڑتی کہ آج لگاؤ گے مہینے کے بعد آئے گا، آج لگاؤ گے ہفتے بعد آئے گا، آج لگاؤ گے تو کل آئے گا، اسی ٹائم آپ نکال سکتے ہو۔ یہ پوائنٹ ہوتے ہیں مین سمجھانے کے۔ اب ہمارا جو کام ہے BUSD اور BNB کے اوپر، اب مسٹر لاڈو نے کہا تھا کہ یار دیکھو میں نا بائنانس والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے BNB دیتے رہوں گا، آپ ہمیں BUSD دیتے رہو۔ بائنانس والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری بھی جیب گرم آپ کی بھی گرم، ٹینشن نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں، رجسٹریشن کرواتے ہیں یا سلاٹ وغیرہ کراتے ہیں، ہمیں BNB نہیں ملتے۔ اب تو BNB لانچ ہو گیا ایکسکوئر کا، وہ الگ بات ہے۔ تو BNB مسٹر وہ ادھر جاتے ہیں بائنانس پہ، کیونکہ BUSD بائنانس یونائٹڈ اسٹیٹ کا اپنا اتھینٹک ڈالر ہے، تو بائنانس کو ٹیکس جا رہا ہے۔ سر ایک چیز کہ جب آپ ٹیکس پے کر رہے ہو نا تو وہ کام کسی لحاظ سے 2 نمبر بلیک میں نہیں آتا۔ سر دیکھیں، آپ نے گاڑی رکھی ہوئی نا گھر میں، اس کا ٹیکس پے کر رہے ہو، سر آپ کے مکان کا ٹیکس ہے، ہر ایک چیز کا ٹیکس پے کر رہے ہو۔ اب فوجی نوجوان کو انکم مل رہی ہے تو آپ کی ٹیکس سے مل رہی ہے، شہزادو۔ ایزی پیسہ بینک والوں کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ کی ٹیکس سے جا رہے ہیں، ان کی جیب میں بھاری ہو رہی ہیں، تو آپ پاورفل مین ہو، سمجھ آ رہی ہے۔ تو BUSD 100% آپ کو والیٹ کے اندر آتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اسی ٹائم آپ وڈرا لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آپ کا ڈاؤٹ میں نے کلیئر کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اس میں فائدہ کہاں سے کتنا ہے، کیا کتنا کرنے سے کتنا کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اس میں آپ کو 4 طریقوں سے انکم آتی ہے، پلس جس کے ساتھ آپ نے سسٹم جوائن کیا، پلس آپ نے کسی کو سسٹم جوائن کرایا، پلس جو جوائن ہوا وہ بندہ کام کرتا ہے، پلس ٹیم کام کرتی ہے، تب 4 طریقوں سے آپ کو 4 اسٹیج میں انکم جنریٹ ہوتی ہے۔ لیکن جن کی ابھی سٹارٹ اپ ہے وہ خود ہی کام کریں گے، سر کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، کام خود بولے گا بھائی بس کر جا میں تھک گیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ 2 دن کام کیا ہفتہ چھوڑ دیا پھر زیرو پہ بیٹھے، پراپر کام کرنے سے جیسے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی خود بخود انکم آتی رہے گی، جب تک آپ خود کام کریں گے انشاءاللہ نیچے والے بھی کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے 162 بندے جوائن کرے، انہوں نے 1823 بندوں کی ٹیم بنا دی، ٹھیک ہو گیا، اور $25.5 میں کما چکا ہوں، یہ تقریباً 8,000 روپے پاکستانی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ X3 لیول ہے، X3 پروگرام ہے، اس کے اندر 12 لیول ہیں۔ سر یہ 4 اسٹیج کا جو پورا اکاؤنٹ ہے 1,90,00,000 روپے، اب کسی کے پاس 90 لاکھ کیا سر 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہے، جو حالات چل رہے ہیں، کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں سب نے۔ اب یہاں پہ فائدہ دیکھیں X3 کا کیا ہے، X3 میں 2 کی انکم آپ کو 100% والیٹ میں آتی ہے، تیسری آپ کے اپلائن کو جاتی ہے، 2 کی آپ کو آتی ہے، تیسری آپ کے اپلائن کو جاتی ہے، 2 کی آپ کو آتی ہے، تیسری آپ کے اپلائن کو جاتی ہے، 2 کی آپ کو آتی ہے، تیسری آپ کے اپلائن کو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی ہے، ورکنگ کریں گے اور لاسٹ ریسائیکل ہو کے آپ کے اپلائن کو جائے گا۔ آپ بولے نا کہ سارا ہمیں ملے تو سر یہ سسٹم بند ہو جاتا، کیوں؟ وجہ ویسے مثال دینا، 4 سے بند نہیں ہو سکتا، وجہ کسی نے کام ہی نہیں کرنا تھا نیچے والوں نے،
کیوں؟ کیونکہ وہ کام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے خود ہی کام کرنا، ہمیں پورا ملنا ہے، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو فائدہ ہی نہیں ہے، تو چھوڑ جاتے، آپ بور ہو جاتے۔ سمجھا رہی؟ جیسے آپ کے نقصان ہوتا ہے اسی طرح نیچے کو ہوتا ہے، حلال روزی ہے نا، نفع نقصان تو ہوتا ہے، تجارت ہے، تو اسی طرح آپ کو انکم آنی ہے، ان کی نقصان ہو کے آپ کا نقصان ہو کے اوپر جانا ہے، ان کو انکم آنی ہے، اسی طرح آپ کے جو ہے چلتا رہے گا، کل آپ کام نہیں کریں گے، نیچے والے کام کرتے رہیں گے، آپ کو انکم جنریٹ ہوتی رہے گی۔ سمجھ آ گئی؟ X3 کی 2 کی پیمنٹ آپ کو آتی ہے تیسرے اپ لائن کو۔ اب میری بات سنیے گا، میں نے لگایا $5 سر ایک بار تھا، اور میں نے اتنی بار کما بھی چکا ہے، مطلب 162 بندوں نے لے چکے ہیں، 10 ایک بار لگایا تھا 60 بندوں نے لے لیا، 20 ایک بار لگایا تھا 32 بندوں نے لے لیا، 40 ایک بار لگایا تھا 16 بندوں نے لے لیا، 80 ایک بار لگایا تھا 9 بندوں نے لے لیا، 160 ایک بار لگایا تھا 4 بندوں نے لے لیا۔ اب میں بولوں جی جناب میں تو اگلا نہیں کھولتا، آئے سر جی میرے ساتھ تو بندے ہی نہیں ہیں، میں کھولوں گا تو وہ لیں گے نہیں، سر جی میں پہلے بندے ریڈی کر دوں۔ سر یہ اگر میں سوچتا نا تو میری انکم $100 سے اوپر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ جس انسان کو خود کے اوپر یقین ہونا کہ بھائی میں اکیلا ہی آیا ہوں، دنیا میں اکیلا ہی جانا ہے، تو بھائی ٹینشن کس بات کی؟ گھر کا نظام میں نے خود چلانا ہے، بچوں کو خود ان کا مائنڈ سیٹ کرنا ہے، ان کو خود چلانا ہے، بیگم کو گھر میں خود مطلب چلانا ہے، سارا کچھ گھر کا نظام خود چلانا ہے، تو یار میں فورتھ اسٹیج کا نظام ہی خود نہیں چلا سکتا، لیکن یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ یار خیر ہے $5-10 آج بڑھے ہیں، تو سر $5-10 بڑے ہیں، آپ کی سوچ چھوٹی ہوگی ہے نا، لیول بڑے کے اوپر آئیں گے، اصل گیم اوپر لیول پہ۔ سر اگر ایک $320 ابھی آپ کو مل جائے نا، $1,00,000، یقین مانے آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، لیکن اس کے لیے بھائی سر لگانے پڑتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ یار میں نے کرنا ہی نہیں ہے تو مجھے پھر بھی آئیں، اور بڑے لیڈروں کی بڑی انکم ہے، یار ان کی ٹیم ہے، لیکن سر ہم نے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، ہم نے پیسے لگائے ہیں تو ہمیں آ رہے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہے نا، کوئی مسٹر لاڈو میرا پھپھی کا پتر تو نہیں ہے، یہ چاچے کا پتر ہے جو مجھے ایسی سلاٹ کرا دی، میں نے اپنی محنت سے سلاٹ کی ہے۔ تو سر لگانے سے ہی پیسہ، لگانے سے پیسہ آتا ہے، جتنا لگائیں گے اتنا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سوچیں کہ سر جی نیچے والے بندے نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، سر آپ رونگ ہیں۔ سر ہم بھی کسی کے ساتھ جوائن ہے نا، ہمارے ساتھ بندے بھی ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی نیچے لگوا رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو۔ سر آپ کیوں گھبر رہے ہیں؟ آپ لگائیں گے تو آپ کے آئیں گے نا، پتہ نہیں کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں، قربانی والی عید کا یا چھوٹی عید کا، روزوں کا، پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ X3 کا سمجھ آ گیا، 2 کا پیمنٹ آتی ہے، تیسری آپ کے اپ لائن کو۔ اب X4 میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نا دماغ جو ہے نا یاد رکھنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں 6 گولے بنے ہوئے ہیں، سر میں پوزیشنیں بناتا ہوں، 1 2 3 4 5 6۔ اب دیکھیں میں نے 5 ایک بار لگایا تھا، 885 بار کما چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ 2,20,000 بنتا ہے، میں نے 5 لگا کتنا کما بھی لیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو جب آپ کسی کو سسٹم جوائن کراتے ہو نا، تو یہاں پہ آپ کو بندہ یہاں پہ شو ہوتا ہے، اور یہ ریسائیکل ہو کے آپ کے اپلائن یا اپلائن کی ٹیم میں چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور بندہ جوائن کراتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نہیں آتی انکم، آپ کی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن X3 سے 2 بار آپ کو انکم آ جاتی ہے، 5 $10 آ جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ جوائننگ کروانے پہ آپ کو یہاں پہ $5 ملتے ہیں آپ کے والیٹ میں، لیکن X3 سے ریسائیکل ہو جاتا ہے۔ X4 سے آپ کو پھر 5 ملتے ہیں، اور X3 سے بھی 5 ملتے ہیں، مطلب $10۔ چوتھی اور 5ویں جوائننگ پہ $10، چھٹی جوائننگ میں کچھ بھی نہیں ملتا، آپ کا نقصان ہو جاتا ہے جو شرعی حلال ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اوپر والے 2 جو گولے ہیں نا، موٹے گولے، یہ انکم نہیں ملتی، نیچے سے 3 سے ملتی ہے، لاسٹ کے مطلب 3 کا ملتا ہے، 3 کا نہیں ملتا، یہ ہو گیا۔ اب یہ X2 پروگرام، یہ BNB ہیں، یہ صورت میں یہ آپ کی پاکٹ منی ہے، یہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، میں اس کو کوئی فیوچر نہیں کہتا کہ BNB سے آپ نے بڑے کروڑوں کمائیں گے، سر آپ کی پاکٹ منی۔ پاکٹ منی کیا ہے کہ جیب سے آپ کو BNB کی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی، BNB تھوڑے سے سیل کر کے آپ جیب خرچی مطلب کھانے پینے کی چیز، پیزا ہو گیا، کوئی اور چیز کھا سکتے ہو، یہ آپ کا BNB یہ ہے۔ اصل گیم X3 X4 کے اوپر ہے، اس سے آپ گاڑی بنگلے ہر ایک چیز لے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہاں پہ تھوڑی سی ورکنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ کسی کو جوائن کراتے ہو نا، جہاں پہ میں گولا گھما رہا ہوں نا، یہ آپ نوٹ کریں، آپ کسی کو جوائن کر یہ $6 کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کراتے ہو، آپ کو $3 مل جاتے ہیں، 3 آپ کو مل جاتے ہیں، 3 آپ کی ٹیم میں یا 3 آپ کے اپلائن کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب پھر آپ جوائننگ کرواتے ہو، 3 آپ کو یہ سلاٹ کرواتے ہو، 3 آپ کو مل جاتے ہیں، 3 اوپر چلے جاتے ہیں، پھر آپ کسی کو کراتے ہو، 3 آپ کو مل جاتے ہیں، 3 اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟
لگایا $6 تھا، 9 مطلب پیسے پورے 3 کا پروفٹ، 3 ہو گئے. اب آگے پھر کرواتے ہو، یہاں پہ آپ کو انکم آ جائے گی. اب سمجھیے گا، میں دوبارہ بنا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے کر کے. 3 3 3، یہاں سے بھی انکم آئے گی، یہاں سے بھی آئے گی، ٹھیک ہوگا، یہاں سے بھی آئے گی، 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 یہاں سے آئے گی، اور یہاں سے نہیں آئے گی. کراس 2 ریسائیکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے آپ کو تقریباً $33 کا پروفٹ ہونا ہے. لگانا ایک بار ہے. سر ہم نے بھی ایک بار لگائے تھے اور بڑے بڑے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لگانا یہ کوئی پیکج نہیں ہے کہ ٹماٹر ہو گئی یا کوئی سبزی ہو گئی جو گل سڑ جائے گی، یا پیکج دوبارہ بائی کرنا پڑے گا. یہ کوئی پیکج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لائف ٹائم تک چلنے والا سسٹم ہے. لگانا ہم نے ایک بار، کورا گھوٹ ایک بار پڑنا ہے. جیسے کہ دانے فیس پہ نکلے ہو نا، یا گڑ وغیرہ نکلے ہوں، دانے نکلے ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم کڑوی چیز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ چیز ہٹ جائے. تو بار بار تو کڑوی چیز تو نہیں نہ کھانی پڑتی. تو ایک بار کوڑا گھوٹ بڑھنا پڑے گا آپ کو. بڑھو گے تو آگے بڑھو گے، نہیں بڑھو گے تو زیرو پہ رہو گے، ٹھیک ہے. سجی سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. مثال تو سنی ہے آپ نے. سر ہم نے سلاڈ کھولے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. اب ہم کہنا جی ہمارے ساتھ کوئی نہیں کر رہا، ہم کیوں کریں؟ سر ہم نہیں نہ کرتے تو نیچے والے بھی نہیں کرتے. ہم کر رہے ہیں تو نیچے والے کر رہے ہیں. خود کی سوچ بڑی کرنی پڑتی ہے. اب آپ اپنی ٹیم کو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے، سر وہ ٹیم نہیں کر رہی. اور سر اپنے اپلائن کو دیکھو نا، آپ کا اپلائن کیا کر رہا ہے. آپ کو اپلائن کو دیکھنا چاہیے، جس نے آپ کو سسٹم سمجھایا ہے، سکھایا، جس نے محنت کی، اس کو فالو کرو، نہ کہ نیچے والوں کو. نیچے والے تو سر ڈیمو ہیں. ڈیمو سمجھتے ہو؟ ایک طرح کے مطلب ٹریلر ہے. وہ تو ٹریلر ہیں، انہوں نے تو آپ کو دیکھنا ہے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنے اپلائن کو فالو کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں فالو کرو گے تو زیرو پہ بیٹھے رہو گے. جب زیرو پہ بیٹھو گے $2-4 آئیں گے، 10 آئیں گے، 20 وڈرا لے لیتے ہیں. یار انکم تو وہ نہیں، وڈرا لے لیتے ہیں. ہر مہینے کے بعد 5-10 ہزار روپے بس کماتے رہو گے. پھر اس سے کیا ہونا ہے؟ مزہ تو تب ہے ایک دن کا 50,000 60,000 1 لاکھ کماؤ. وہ تب کماؤ گے جب اپنی سوچ کو بڑا کرو گے. صحیح ہے، اپنی سوچ کو بڑا کر کے کام کرتے رہو گے. نیچے والے آپ کو دیکھ کے کام کرتے ہیں کہ سر ہم کام کر رہے ہیں، پہلے دن سے کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹ پارٹنر جڑے ہیں ان کو اچھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ پراپر کام نہیں کرتے، اپنے ٹیم کو چلاتے نہیں ہیں، دوسروں کو دیکھتے رہتے، نیچے والوں کو فضول ایکٹیویٹیاں دکھا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے کچھ نہیں ہونا. فیس بک، یوٹیوب، سنیک، انسٹاگرام، ان کے اوپر ٹائم آپ ویسٹ کر چکی ہو. آدھی جوانی ویسٹ کی ہے، کچھ حاصل ہوا ہے سوائے درد کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو یہ اپنا جو قیمتی وقت ہے فورس ایج کے اوپر لگاؤ، ٹھیک ہے. ہر ایک چیز آپ حاصل کر لو گے جو آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ پاک اگر ہر چیز آپ کو ایسے دے دیتا نا تو میرے شہزادوں کسی کا آپ قدر ہی نہ کرتے کسی چیز کی بھی. تو میرے شہزادوں آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.